آج ہم بات کریں گے اس مالی بھونچال کی جس نے پوری کرپٹو کرنسی کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اکتوبر 2025 کا کرپٹو بلڈ باتھ، صرف 24 گھنٹوں میں 19 ارب ڈالر سے زیادہ سرمایہ کا صفایا ہو گیا۔ بٹ کوائن تقریباً 14% نیچے گیا، ایتھریم نے 12% کی گراوٹ دیکھی اور درجنوں آلٹ کوائنز 30 سے 50% تک گر گئے۔ آخر ہوا کیا؟ یہ کریش کیوں آیا؟ اسے ہم 5 اہم حصوں میں سمجھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے امریکی پالیسی اور جغرافیائی کشیدگی۔ 10 اکتوبر کو ایک اچانک اعلان نے بازار میں بھونچال پیدا کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین سے درآمدات پر 100% ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی، خاص طور پر ٹیکنالوجی اور الیکٹرانکس کے شعبے پر۔ یہ بیان اس وقت آیا جب عالمی معیشت پہلے ہی غیر یقینی صورتحال میں تھی۔ سرمایہ کاروں نے اسے معاشی عدم استحکام کی علامت سمجھا اور رسک آن اثاثوں جیسے کرپٹو اسٹاکس اور کموڈیٹیز میں تیزی سے فروخت شروع ہو گئی۔ چین چونکہ کرپٹو مائننگ، ہارڈ ویئر پروڈکشن اور استعمال کا اہم مرکز ہے، اس لیے اس کا اثر براہ راست پڑا۔ بٹ کوائن لمحاتی طور پر $50,000 سے نیچے چلا گیا اور اس لمحے خودکار نظاموں نے لیوریج پوزیشن ختم کرنا شروع کر دی۔ اگرچہ بعد میں ٹرمپ نے لہجہ نرم کیا، مگر نقصان ہو چکا تھا۔ دوسرا سبب بنا لیوریج، لیکوڈیٹی اور اوور ایکسپوجرز کا۔ بیرونی واقعات تو محرک بنے، مگر اصل دھماکہ ہوا اندرونی ساخت کی کمزوریوں سے۔ کرپٹو مارکیٹ میں کئی ماہ سے لیوریج یعنی قرض پر کی جانے والی ٹریڈنگ خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی۔ جب قیمتیں گرنا شروع ہوئیں تو خودکار نظاموں نے زبردستی فروخت شروع کر دی، جس سے ایک چین ریئیکشن پیدا ہوا۔ قیمت گری، مزید بیچنے والے بڑھے اور مارکیٹ تیزی سے نیچے جا گری۔ لیکوڈیٹی کی کمی نے بھی مسئلہ بڑھایا۔ جبکہ روایتی مارکیٹوں میں حفاظتی نظام یعنی سرکٹ بریکرز موجود ہوتے ہیں، کرپٹو میں ایسا کوئی نظام نہیں۔ بائنانس سمیت کئی ایکسچینجز پر اسٹے بلیک کوائنز کی عارضی ڈی پیکنگ اور ٹرانسفرز میں تاخیر دیکھی گئی۔ بائنانس نے بعد میں $283 ملین صارفین کو واپس کیے۔ آلٹ کوائنز جیسے سولانا، ایولانچ اور ڈوج کوائنز سب شدید متاثر ہوئے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مارکیٹ پہلے ہی ضرورت سے زیادہ پھیلی ہوئی تھی، اور یہ کریش دراصل اس پھیلاؤ کی صفائی تھی۔ تیسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں ممکنہ سازشوں کی۔ کیا یہ کریش قدرتی تھا یا کسی نے جان بوجھ کر اسے پلان کیا؟ بعض ماہرین کے مطابق بڑے والیٹس سے غیر معمولی فروخت دیکھی گئی، خاص طور پر بائنانس پر۔ چینی تجزیہ کار کولن وو نے دعویٰ کیا ہے کہ بڑے کھلاڑیوں نے جان بوجھ کر ایکسچینجز سے لیکوڈیٹی پرووائیڈرز کو نشانہ بنایا۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک پرانے بٹ کوائن ویل نے کریش سے چند گھنٹے پہلے $392 ملین کی شارٹ پوزیشن کھولی تھی۔ اس نے شکوک پیدا کیے کہ کہیں اندرونی معلومات تو استعمال نہیں ہوئیں۔ اگرچہ اس کی تصدیق نہیں ہوئی، مگر یہ سوال ضرور باقی ہے کہ کیا صرف اتفاق تھا یا ایک منظم حملہ؟ 14 اکتوبر تک مارکیٹ میں معمولی بحالی دیکھی گئی۔ کچھ سستے آلٹ کوائنز میں دوبارہ خریداری شروع ہوئی، مگر مجموعی اعتماد ابھی بھی کمزور ہے۔ یہ کریش ایک سبق ہے کہ کرپٹو مارکیٹ ابھی ارتقائی مراحل سے گزر رہی ہے اور اسے مزید ضابطے اور بہتر لیکوڈیٹی کے ساتھ ساتھ محدود لیوریج کی بھی ضرورت ہے۔